فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ مصر ISPR کے مطابق مصری وزارت دفاع پہنچنے پر فیلڈ مارشل کا گرمجوشی سے استقبال کیا گیا۔ سید عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے گمنام سپاہیوں کی یادگار مرحوم صدر محمد انور السادات کے مزار پر پھول چڑھائے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دورے کا مقصد دونوں برادر ممالک میں عسکری اور دفاعی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کی مصر کے وزیر دفاع اور دفاعی پیداوار جنرل عبدالمغر سخر سے ملاقات ہوئی۔ فیلڈ مارشل مصر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل احمد خلیفہ فتح سے بھی ملے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال، دو طرفہ دفاعی تعاون پر گفتگو کی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ مصر پاکستان کا برادر ملک ہے۔ دونوں ملکوں کے مابین تعاون سے دونوں ممالک کے عوام مستفید ہوں گے۔ سید عاصم منیر نے کہا کہ دو طرفہ تعاون سے علاقائی امن اور استحکام میں بھی مدد ملے گی۔ فیلڈ مارشل کی جامع الظاہر کے شیخ اعظم احمد الطیب سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر مسلم امہ کو درپیش چیلنجز اور انتہا پسندانہ نظریات کے خاتمے پر گفتگو کی گئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فیلڈ مارشل نے اسلام کی حقیقی تعلیمات کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے نیب آفس حملہ کیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ اور دیگر لیگی رہنماؤں کے خلاف اخراج کیس کی رپورٹ منظور کر لی۔ عدالت نے پولیس کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا کہ ملزمان کے خلاف الزامات کے ثبوت نہیں ملے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق مریم نواز کی نیب آفس پیشی کے موقع پر پتھراؤ کے الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ مقدمے کا مدعی ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب چودھری اصغر عدالت میں پیش ہوا۔ عدالت کے استفسار پر مدعی نے کہا اسے اخراج رپورٹ پر کوئی اعتراض نہیں۔ مقدمے کے مطابق مریم نواز کی رائے ونڈر رازی کیس میں نیب پیشی کے موقع پر کارکنوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا تھا۔ عدالت نے تمام شواہد کا جائزہ لینے کے بعد پولیس کی اخراج رپورٹ منظور کرتے ہوئے کیس نمٹا دیا۔ خبر دیں گے، عدالت نے وارنٹ گرفتاری کے باوجود عدم پیشی پر علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 26 نومبر کے احتجاج پر علیمہ خان کے خلاف تھانہ صادق آباد میں درج مقدمے کی سماعت ہوئی۔ علیمہ خان عدالت سے جاری وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے باوجود پیش نہ ہوئی۔ عدالت نے علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم دیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی ہدایت کی کہ علیمہ خان کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں۔ عدالت نے علیمہ خان کے ضامن کی پراپرٹی بحق سرکار قرض کرنے کا حکم دیا۔ جج امجد علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ ملزمہ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں مگر عدالت میں پیش نہیں ہوتی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ اطلاعات کے کنٹینٹ اینڈ پروڈکشن بورڈ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ، بورڈ کے اراکین قاضی اسد عابد، یال سرحدی سیکرٹری اطلاعات ندیم الرحمان میمن، DG اطلاعات معیز پیرزادہ اور دیگر افسران بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں محکمہ اطلاعات کے 4 فلمی منصوبوں کی بریفنگ دی، جن میں 3 دستاویزی فلمیں، 1 فیچر فلم شامل ہیں۔ اجلاس میں منصوبوں کے مواد، سماجی ثقافتی اثرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ بورڈ اجلاس میں نئی دستاویزی فیچر فلموں کے آئندہ مراحل، مارکیٹنگ، نمائش، عوامی رسائی کے امور پر غور کیا۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ حکومت ثقافت، تاریخ، عوامی جدوجہد کو اجاگر کرنے کے لیے جدید میڈیا فلم سازی کو مؤثر ذریعہ سمجھتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ منصوبے صوبے کے مثبت تشخص کو نمایاں کریں گے اور نوجوان فلم سازوں و اداکاروں کے لیے تخلیقی پلیٹ فارم فراہم کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ حکومت فنون لطیفہ، فلم، میڈیا کے شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دے رہی ہے تاکہ ثقافتی ورثے کو عالمی سطح پر متعارف کرایا جا سکے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مکمل ہونے والے منصوبوں کو حتمی شکل دے کر جلد عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا اور آئندہ فلمی منصوبوں کے لیے تجاویز بھی بورڈ کو پیش کی جائیں گی۔ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے قیام کو 78 برس مکمل ہو گئے۔ مظفر آباد میں آزاد کشمیر کے 78ویں یوم تاسیس کی مرکزی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کا آغاز پاکستان اور آزاد کشمیر کے ترانے بجا کر کیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے پرچم کشائی کی۔ آزاد کشمیر پولیس کے چاق و چوبند دستوں نے سلامی پیش کی۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا وہ دن دور نہیں جب ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرا لیں گے اور پاکستان میں شامل ہوں گے۔ اس خطے کی آزادی میں قبائلی مجاہدین اور پاکستانی افواج اور ہمارے اجداد نے قربانیاں دیں۔ افواج پاکستان نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر اس خطے کی آزادی کی حفاظت کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ آپریشن بنیانو مرصوص سے بھارت کی بالادستی کو خاک میں ملا دیا۔ آپریشن بنیانو مرصوص سے پاکستان کی بین الاقوامی حیثیت کو تسلیم کیا گیا۔ آپریشن بنیانو مرصوص میں کامیابی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی مرہون منت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آزاد کشمیر ہر شعبے میں ترقی کر رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں انسانی آزادیوں کی مثال بہترین ہے۔ آزاد کشمیر حکومت مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لائے گی۔
دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور ایک مرتبہ پھر پہلے نمبر پر، ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی چوتھے نمبر پر۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، پنجاب میں فضائی آلودگی سے کاروباری زندگی شدید متاثر ہو سکتا ہے۔ حکومت اسموگ سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ مریم اورنگزیب نے کینیڈ کالج لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار پلاسٹک بیگ کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ عوام کے تعاون کے بغیر فضائی آلودگی پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اسموگ کی وجوہات کا خاتمہ کرنا اور اپنی فضا کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری کے لیے اقدامات کیے گئے۔ اینٹوں کے بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیا گیا۔ پنجاب بھر کے لیے اسموگ وار روم قائم کیا گیا۔ کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کی اطلاع کے لیے ہیلپ لائن قائم کی گئی۔ دیں گے 10 سالوں میں سرکاری قرضہ جی ڈی پی کا 60 سے 71% ہو گیا ہے۔ قرضوں کی ادائیگی نے سرکاری محاصل کا 89% کھا لیا۔ پاکستان کا کل سرکاری قرضہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران جی ڈی پی کے 10% سے زیادہ بڑھ چکا ہے، جو 2016 میں 60% سے بڑھ کر 2025 میں 71% ہو گیا ہے۔ تشویشناک طور پر مالی سال 2025 میں قرض کی ادائیگیوں نے کل خالص وفاقی محصول کا 89% استعمال کر لیا، جبکہ مالی سال 2023 میں یہ تناسب 120% تھا۔ جاپان کا قرض بمقابلہ جی ڈی پی تناسب تقریباً 200% ہے، جو پاکستان کی موجودہ صورتحال سے کہیں زیادہ ہے، لیکن پاکستان کے معاملے میں قرض کی ادائیگیوں کا بوجھ خالص وفاقی محصول کے لحاظ سے ایک سنگین چیلنج بن گیا ہے۔ وزیر اعظم کی مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے دعویٰ کیا کہ بانی تحریک انصاف کے مشورے سے بننے والی کابینہ کل عدم ہو جائے گی۔ رانا ثناءاللہ نے میاں نواز شریف کیس کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، نواز شریف کیس کے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ جب ایک آدمی مجرم قرار پا جائے تو وہ نہ سیاسی جماعت کا سربراہ رہ سکتا ہے، نہ ہی وہ سیاسی جماعت کے کسی مشورے میں شامل ہو سکتا ہے، اور اگر وہ شامل ہے تو وہ فیصلہ کل عدم ہوگا۔ خبر دیں گے بدین میں ہونے والے کار حادثے میں صوبائی وزیر اسماعیل راہو کی بہن حسنہ راہو سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ افسوسناک حادثہ سندھ کے ضلع بدین کے علاقے کنورواہ چوک کے مقام پر پیش آیا، جہاں 2 گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ حکام نے بتایا کہ حادثے کے نتیجے میں شہید فاضل راہو کی بیٹی اور صوبائی وزیر اسماعیل راہو کی بہن حسنہ راہو سمیت 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں 3 افراد زخمی بھی ہوئے، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ساحل پولیس نے لاکھوں روپے مالیت کی چوری میں ملوث گھریلو ملازم کو گرفتار کر لیا۔ ایس آئی یو پولیس کی حراست میں مبینہ طور پر نوجوان کی ہلاکت ایڈیشنل آئی جی نے نوٹس لیتے ہوئے 3 اے ایس پی سمیت 7 اہلکار کو معطل کر دیا۔ ڈیفنس فیز 2 میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، رپورٹ کر رہے ہیں جنید فیروز۔ بھاولپور کا رہائشی نوجوان پولیس تشدد کا شکار ہو گیا۔ ایس آئی یو پولیس کے مبینہ تشدد سے عرفان نامی نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ عرفان کو پولیس نے عائشہ منزل کے علاقے سے حراست میں لیا۔ اہل خانہ کے مطابق پولیس اہلکاروں نے آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر تشدد کا سلسلہ جاری رکھا۔ پولیس اہلکار عرفان کو 2 نتنگ آنکھوں پر پٹی باندھ کر مختلف مقامات پر گھماتے رہے۔ جاں بحق نوجوان عرفان 5 بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ عرفان اگر قصوروار تھا تو اسے مارنے کے بجائے سزا دی جاتی۔ پی رہے تھے وہاں، اگر ویڈیو بنا رہے تھے تو کون سا جرم ہو گیا مجھے بتائیں۔ ساری دنیا ٹک ٹاک بنا رہی ہے، پوری کائنات بنا رہی ہے۔ اور پھر چلو آپ نے پکڑ لیا، آپ کو لگا کہ یہ مشکوک ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، آپ نے پکڑ لیا تو یار آپ اس سے بات تو کرو، پوچھو تو صحیح۔ آپ ان کا گھر جا کے دیکھ لو، ان کا شناختی کارڈ جا کے دیکھ لو، آپ کے پاس تو پورا ریکارڈ ہوتا ہے، ریکارڈ میں دیکھ لو کہ یہ کرمنل ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری طرف پولیس حکام نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایس آئی یو کے 7 پولیس اہلکاروں اے ایس آئی عبید شاہ، اے ایس آئی عبدالوحید، اے ایس آئی سرفراز، پولیس کانسٹیبل ہمایوں، کانسٹیبل فیاض، کانسٹیبل وقار اور آصف علی کو معطل کر کے انکوائری کا حکم دے دیا۔ ساحل پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کروڑوں روپے مالیت کا سونا اور نقد رقم چوری کرنے میں ملوث گھریلو ملازم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم واجد علی گزشتہ 8 سال سے مدعیہ کے گھر میں کام کر رہا تھا۔ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ وہ کئی سالوں سے گھر سے رقم اور قیمتی سامان چوری کرتا رہا ہے۔ ملزم نے اے ٹی ایم اور چیک بک کے ذریعے بھی بھاری رقم منتقل کی، جن کی مجموعی مالیت کروڑوں روپے بنتی ہے۔ ملزم کی نشاندہی پر پولیس نے کروڑوں روپے مالیت کا سونا اور نقد رقم برآمد کر لی۔ ملزم سے برآمد ہونے سامان میں 5 تولے کے 2 عدد سونے کے بسکٹ، 1 تولے کے 7 عدد، نقد رقم 2,27,000 روپے شامل ہیں۔ دوران تفتیش ملزم نے بتایا کہ چوری کی گئی رقم سے لاکھوں روپے مالیت کی جائیداد اور گاڑیاں خریدی ہیں، جبکہ بھاری رقم اپنے اکاؤنٹ سے دیگر اکاؤنٹس میں منتقل بھی کی۔ ملزم سے مزید تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈیفنس فیز 2 میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شہری جاں بحق ہو گیا۔ واقعے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے واٹر ٹینکر کو قبضے میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔ جنید فیروز، NTN نیوز، کراچی۔ اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔